السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 875واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، ابھی پورے ملک کے اندر الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے۔ مسلمانوں میں بھی کافی جوش و خروش ہے اور ووٹ ڈالنے کے تعلق سے تقریباً 4 سے 5 سبق ابھی تک آلریڈی میرے بھی آ چکے ہیں۔ میں نے دیکھا اس ماحول کے اندر کسی نے ہمارے حضرت جی کے پتہ نہیں کب کا بیان ہے کیا ہے، اس میں سے ایک اور وہی حرکت اپنی پرانے والی گھنٹہ 2 گھنٹے کے بیان میں سے منٹ آدھے منٹ کا کلپ کاٹ کر اس کو مارکیٹ میں چلانا، ایک چھوٹا سا کلپ ووٹ ڈالنے کے تعلق سے، اور وہ ووٹ ڈالنے کے بعد جو سیاہی ہاتھ پر لگائی جاتی ہے وہ پورا بیان نہیں ہے، وہ گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے پتہ نہیں ہے کتنی دیر کا وہ بیان تھا۔ اس میں سے وہ مختصر کلپ جو مشکل سے 1.5 منٹ کا بھی نہیں ہے، اس کو کاٹ کر اب مارکیٹ کے اندر اس کو چلایا جا رہا ہے، اور اس میں صرف وہ 2 جملے سنائی دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں امت اپنے اعمال کو ضائع کر رہی ہے، اور دوسرے کہ وہ جو سیاہی لگائی جاتی ہے پتہ نہیں ہے اس سے وضو ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، میرے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس طریقے کی حرکت کرنے والے کو سب سے پہلے تو وہ جو کوئی بھی ہوگا اس کو ایسا فتنہ پروری کا کام کر کے، اس طرح کی خباثت کر کے، اس طرح کی حرکت کر کے کہ ایک آدمی اپنی جگہ پہ سکون اطمینان سے کام کر رہا ہے، اس کو رتی برابر لینا نہیں ہے۔ آپ کی یہ حرکت سے وہ بیچارے پہ کوئی اثر اور فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ میں نظام الدین رہ کر آیا ہوں، میں نے دیکھا ہوں یہ جتنے بھی باہر ہنگامے چل رہے ہیں اور جتنا بھی واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ لوگ چلا پکار کرتے ہیں، وہاں پہ رتی برابر اس کا اثر نہیں ہے۔ وہاں پہ جس طریقے سے پہلے جماعتیں آتی تھی وہ آ رہی ہے جا رہی ہے، سیڑھیوں تک پہ وہاں پہ جگہ نہیں ہے، وہاں سیڑھیوں پہ لوگ بستر لگا کے سو رہے ہیں۔ بہرحال ان کو تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، مگر یہ حرکت کرنے والے کو کیا ملا؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ محترم دوستو، امت کے اندر یہ جتنے فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے، آپس کا توڑ جتنا بھی ہے نا، یہ اس طریقے سے امت کو گمراہ کرنے والوں کی وجہ سے ہی ہے، امت میں فتنے پیدا کرنے والوں کی وجہ سے ہی ہے، امت میں فساد پیدا کرنے والوں کی وجہ سے ہی ہے۔ کیا لینا دینا ہے کسی کو؟ مجھے آپ بتائیے نا۔ مگر زبردستی ہوگا کوئی بیان کبھی کا کسی زمانے کا پرانا سرانا، اب اس میں سے اپنا وہی منٹ 2 منٹ کا وہ آدھا منٹ کا کلپ کاٹ دیے، چلا دیے اس کو۔ ابھی میں آپ کو وضاحت کر کے بتاتا ہوں، اس کا خلاصہ کر کے بتاتا ہوں ان 2 جملوں کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لو کہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اور بعد میں اپنی آواز ان کے ساتھ میں جوڑی ہے، اس کی مثال LKG UKG اور نرسری میں پڑھنے والے اس اسٹوڈنٹس کے جیسی ہے جو میتھ کے فارمولے نہیں سمجھ سکتا، جو 12th کے اندر کالج میں جو بچے پڑھتے ہیں نا، جیومیٹری کے جو فارمولے ہوتے ہیں، آپ سمجھاؤ نا اس کو، کیوں کیپیسٹی نہیں ہے اس کی۔ وہ نرسری میں پڑھنے والا بچہ ہے، جو بالواڑی میں پڑھنے والا بچہ ہے، وہ خالی ک کھ گ سمجھ سکتا ہے، وہ صرف ABCD سمجھ سکتا ہے۔ یہ اس کی سوچ سے بہت اوپر کے ہائی لیول کی باتیں ہیں۔ سیم ہمارے حضرت جی کے بیانات، حضرت جی کے ہزاروں بیانات ہیں، ایسے ہزاروں جملے ہیں۔ میں خود سوچتا ہوں بعض اوقات کہ ان ایک ایک جملوں پر پورا مستقل ایک ایک سبق دوں، اس لیے کہ اس میں جو حکمت ہوتی ہے، جو گہرائی ہوتی ہے، ابھی آپ سوچو نا کیا سمجھیں گا ایسا چھوٹا سا بچہ ان باتوں کی گہرائی کو۔ ہمارے حضرت جی اپنے وقت کے قطب ہے، قطب ہے ہمارے حضرت جی۔ ہمارے حضرت جی کو اللہ تبارک و تعالی نے علم، عمل، ہر چیز سے جو نوازا ہوا ہے، ہر اعتبار سے سمندر ہے آپ علم کا، اور ہر علم کا، علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے ان ساری چیزوں کے لیے۔ تو آپ کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں
جو گہرائی ہوتی ہے اس کے اندر، اب اس کو کیا کیا سمجھیں گا ہمارا گلی محلے میں رہنے والا بیچارہ، وہ کیا سمجھے گا کیا اس کو؟ وہ دو جملے، اس میں پہلا جو جملہ ہے کہ امت اپنے اعمال کو ضائع کر رہی ہے، ارے بالکل برحق ہے نا یہ بات، تو ووٹ ڈالنا یہ ایک الگ چیز ہے، یہ فرض ہے ہمارے اوپر ووٹ ڈالنا، یہ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو امت اپنے اعمال کو ضائع کر رہی ہے، دیکھا ہے آپ نے، الیکشن ووٹنگ ایک دن کی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے 3 مہینے پہلے اور بعد میں 3 مہینے تک ہوٹلیں آباد، اذانیں ہو رہی ہے، امت بے فکر ہے، ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ بس اب ہم ہوٹل میں بیٹھ کر جو بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، جو بات چیت کر رہے ہیں، اور ہم جو اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، بس اسی پہ اب فیصلہ ہونے والا ہے، بلا وجہ بیکار کی بحث و مباحثے۔ امت اپنے اعمال کو حقیقتاً ضائع کر رہی ہے، لیڈروں کے چکر میں، ان کے پرچار کے چکر میں کئی وقت کی نمازیں برباد ہو رہی ہے، اور پھر بلا وجہ کی یہ جو بات چیت ہے اس کے اندر غیبتیں بھی ہو رہی ہے، چغلیاں بھی ہو رہی ہے، بحث و مباحثہ بھی ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں۔ اور میں نے کل کی ہی خبر پڑھا، 2 مسلمانوں میں ایسے ہی الیکشن کے مسائل کو لے کے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا، اس کے اندر ایک مسلمان کی جان چلی گئی۔ تو امت اپنے اعمال کو ضائع کر رہی ہے، آپ خود چل کر دیکھو بازار میں، کیونکہ میں خود پھرتے رہتا ہوں ادھر سے ادھر، تو میں خود دیکھتا ہوں امت کو کہ نمازوں کے جنازے نکال کر، اعمال کے جنازے نکال کر، امت کے دماغ پر ایک جنون سوار ہے، جنون الیکشن کا، ایک پاگل پن سوار ہے، پاگل پن، گھر بار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر امت لگی ہوئی ہے اسی کے اندر۔ تو اپنے اعمال کو ہی نہیں بلکہ امت اپنے مال کو بھی ضائع کر رہی ہے، جان کو بھی ضائع کر رہی ہے، وقت کو بھی ضائع کر رہی ہے، اپنا سب کچھ ضائع کر رہی ہے۔ اور ضائع کرنے والوں کی اگر میں آپ کو کارگزاریاں سناؤں، پھر آپ بولیں گے، خالی میں ابھی ایک ہی کارگزاری آپ کو سناتا ہوں، ہمارے حضرت جی کے اس جملے میں کتنی گہرائی ہے کہ امت اپنے اعمال کو ضائع کر رہی ہے۔ ایک میرے پہچانت والے، میرے دوست بہت عزیز، وہ مجھے اپنے استاد کے جیسا سمجھتے تھے، اب کارپوریشن کے الیکشن آئے تو کسی پارٹی نے ان کو بھی کہا بھائی ہم تم کو ٹکٹ دیں گے، وہ میرے پاس بیٹھتے تھے اکثر آ کر، انہوں نے تذکرہ کیا، بولے مولانا فلانی جو پارٹی ہے نا، ٹکٹ پکا ہے، بولے اپنے کو ٹکٹ ملنے والا ہے۔ اور میں آپ کو وہ بھائی کا بزنس بتا دیتا ہوں، اس کی ایک دکان تھی، ماشاءاللہ اس میں روزانہ ایک 5-6 ہزار کا غلہ آتا تھا، جس میں سے 1000 1500 یا 2000 روپئے تک اس کی اپنی آمدنی ہو جاتی تھی، سکون سے زندگی گزر رہی تھی۔ مگر اس کو کھجلی ہوئی، بولے نہیں فلانی پارٹی نے، بولے وہ جو لیڈر ہے نا، لیڈر، اس نے خود فون کر کے مجھے بات کیا، ارے اس نے خود بولا، بولے مجھے میں تم کو ٹکٹ دینے والا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، میں تو ایک تو عمر میں بھی چھوٹا ہوں آپ سے، تجربے میں بھی کم ہوں، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہوں آج تک، یہ الیکشن میں خالی بربادی ہے، اور تم کیسا ہے جیت کے آنے والے نہیں ہیں، بلا وجہ کا کھڑے مت رہو، وقت برباد ہوگا، کاروبار برباد ہوگا، مال برباد ہوگا۔ بولے نہیں مجھے تو کھڑے رہنے کا، ارے وہ اس نے میرے سے فون پہ بات کیا۔ یہ جو جنون رہتا نا میرے محترم دوستو، ارے میں کہتا ہوں نا، شراب کا، گانجے کا، اور کیا کیا رہتے، وہ نشے کی جو چیزیں رہتی، جو گردلے اور یہ لوگ سب استعمال کرتے ہیں، وہ نشہ جو ہے نا، وہ نشہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ یہ پولیٹکس اور سیاست کا جو نشہ رہتا، دنیا کی ساری شرابوں سے، سارے نشوں سے بھی خطرناک نشہ ہوتا ہے، سدھرتا ہی نہیں اس کو کچھ۔ اس نے میرے پاس میں بیٹھنا چھوڑ دیا، مولانا غلط مشورہ دے رہے، بولے اپنے کو، چلو چھوڑ دو، خیر ہو گئی بات۔ اس کے بعد وہ ہمارے بھائی صاحب جن کی خود کی دکان، خود کا کاروبار، 4-6 نوکر ساتھ میں کام کرنے والے، بھر دیے انہوں نے ٹکٹ۔ اب اس کے بعد ایک الگ جگہ لینا پڑی ان کو اپنا آفس بنانے کے لیے۔ اب کاریہ کرتاؤں کو ابھی چائے آ رہی ہے، گرمی کا موسم ہے تو جوس آ رہا ہے،
اور اس کے بعد میں جو ہے ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہے. اب چلتا رہا سلسلہ، اور میں وہیں تھا قریب میں دیکھتے رہتا تھا حضرت کے یہ سارے مناظر کو، کس کس طریقے سے فضول خرچی ہو رہی ہے. اب ریلی نکل رہی ہے، کبھی بائک ریلی نکل رہی ہے، کبھی پیدل ریلی، کبھی سائیکل ریلی. اب اس طریقے سے الیکشن کی تاریخ بھی آ گئی. اب قوم جو ہے بغیر پیسے لے کے ووٹ ڈالنے کو تیار نہیں ہے. ہر ووٹ ڈالنے والے کو پیسے دینا پڑ رہے ہیں. تو بیچارے نے جو کمایا تھا ابھی تک، اس کے علاوہ اس کو ڈبل ٹبل رقم قرضہ لینا پڑی، سود سے، بیاج سے، اور وہ سب لے کر ووٹ ڈالنے والوں میں تقسیم کرنا پڑی. وہ سب ہونے کے باوجود بھی جب رزلٹ آیا تو پتہ چلا کہ حضرت ہار چکے ہیں. پھر میں ہی جا کر ان کو واپس سے ملا. میں نے کہا دیکھو، میں نے بولا تھا نا تم مت کھڑے رہو، تم نہیں آنے والے ہیں، تم سنتے نہیں یار. میں بولا ہماری بات ہو گئی، کھجلی مٹ گئی، انگار میں بولا بجھ گئی نا. آپ چلو ٹھیک ہے، اللہ تمہارے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے. میں نے میری آنکھوں سے دیکھا میرے محترم دوستو، جس دکان میں 2-5 ہزار روپئے روز کا غلہ آتا تھا، بیچنا پڑی. وہ کیوں؟ بیاج سے پیسے لیے ہوئے تھے نا. اس کے بعد میں مڑی جو رہتا گھر، سب کچھ بیچنے کے بعد بھی جب قرضے نہیں ادا ہوئے، وہ میرا عزیز دوست، اس کو دوسرے کی دکان پہ جا کے کام کرنا پڑا. جو کسی زمانے میں خود کھڑے رہے کارپوریشن کے الیکشن کے اندر، سنے نہیں، کیونکہ جنون. تو ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کا وہ جو جملہ ہے، امت اپنے اعمال کو ضائع کر رہی ہے. ارے اعمال کو نہیں، امت اپنے مال کو بھی ضائع کر رہی ہے، وقت کو بھی ضائع کر رہی ہے، جان کو بھی ضائع کر رہی ہے. اور دوسرا جو جملہ ہے حضرت کا، وہ الیکشن کی جو سیاہی ہوتی ہے، اس سے وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اب اس مسئلے میں پھر میں وہی کہوں گا جو میں نے کیمرے کے مسئلے میں کہا تھا، کہ ہمارے حضرت جی کا جو تقویٰ ہے نا، تقویٰ، کیونکہ حضرت جی تو قطب ہے، حضرت جی تو عارف باللہ ہے. تو حضرت جی تقوی کے اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ تقویٰ ہے ہمارے حضرت جی کا. تو ایسے جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں، جو تقوی کے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، ان میں اور میرے جیسے لوگ جو فتووں پر عمل کرتے ہیں، ان میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ فتویٰ میرے تمہارے لیے ہے، یہ تقوی والے لوگ ہیں. اور میں تم کو ایک واقعے سے مثال سمجھاتا ہوں کہ جو تقوی والے ہوتے ہیں، تقوی والے، فتویٰ ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے اللہ والوں میں، تابعین میں ان کا شمار ہوتا تھا. آپ دیکھو کتابوں میں بہت سارے واقعات ہیں ان کے. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے عالم دین، صوفی بزرگ. ان کا تو انتقال ہو چکا تھا. ان کی ایک بہن تھی. وہ بہن جو سوت ہوتا ہے، سوت کاتنا، مطلب جو کپڑے بناتے ہیں تو جو سوت کاتنا ہوتا ہے، ہمارے انڈیا میں جس کو چرخہ چلانا کہتے ہیں، وہ چرخہ چلایا کرتی تھی. کپڑے بنانے کا جو چرخہ ہوتا ہے. اب وہ بیچاری جو ہے چھوٹا سا چراغ لے کے اپنا رات کے وقت میں چرخہ چلا رہی تھی. تو اچانک میں بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرنے لگی. تو وہ جو بادشاہ کی سواری تھی وہ اتنی لمبی تھی کہ وہ روشنی کے اندر ان کو چرخہ چلانے میں آسانی ہو گئی. انہوں نے اپنا چراغ بجھا دیا اور بادشاہ کی روشنی کے اندر وہ چرخہ چلاتی رہی اور اس کے اندر ماشاءاللہ ان کا بہت سارا کام کاج ہو گیا. لیکن بادشاہ کی سواری جانے کے بعد دوسرے دن ان کو احساس ہوا کہ میں چراغ سے چرخہ چلا رہی تھی، اب بادشاہ کی سواری گزری، بادشاہ کی روشنی میں نے چرخہ چلائی ہوں، یہ آمدنی میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے. دیکھو یہ ہوتا ہے تقویٰ. تو ایسے تقوی والے لوگ ذرا سی بات کو سوچتے ہیں. میرے تمہارے زمانے کے جیسا کوئی رہتا نا، مارتا تھا کودیا، مار ڈبکیا سالن کے بھگونے میں، بولے مار ڈبکیا دالچے کھانے کے اندر، مار گوتے ہے پھکٹ کا بھر، جتنا دل میں آیا اتنا. ہمارے زمانے کا رہتا تو ایسا سوچتا تھا. پر وہ تو بشر حافی کی بہن تھی، ان کا تقویٰ جاگ گیا.
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، زندہ تھے، پہنچی ان کی خدمت میں، پردے میں سے پوچھا، بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی، اس کے روشنی میں نے اس طریقے سے سوت کاتا ہے، اس کی آمدنی میرے لیے حلال ہوں گی؟ حضرت نے فرمایا بالکل حلال اور جائز ہے۔ وہ جب تھوڑا آگے واپس جانے لگی، امام احمد کو خیال آیا، ارے بابا یہ عورت کون ہے یہ جو اتنا باریک مسئلہ پوچھ رہی ہے؟ ان کو واپس بلایا، پوچھا تم کون ہو؟ بولے میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ احمد ابن حنبل نے فرمایا باقی لوگوں کے لیے تو حلال ہے، لیکن اگر تم بشر حافی کی بہن ہو تو تمہارے لیے ناجائز ہے، حلال نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں تقوی، جس پر ہمارے حضرت جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری پوری باقی امت کو بھی یہ چیز سمجھا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔